اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ حمد و ثنا، سپاس و ستائش اس خدائے بزرگ و برتر کی کہ جس نے انسان کو عقل و خرد جیسی طاقت و توانائی سے نوازا اور اس میں افہام و تفہیم کی صلاحیت ودیت کر کے اسے تمام مخلوقات پر برتری عطا کی۔ درود و سلام ہو کاروان بشریت کے سربراہ پرچمداران فضیلت و عدالت پر، بالخصوص درود و سلام ہو شہزادی کونین مادر حسنین بنیان گزار کاخ شرافت و حریت آئینہ اصل حقیقت تجسم زبدہ شریعت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات درود و سلام ہو میرے مہربان امام، میرے رؤوف امام امام علی ابن موسی الرضا علیہ السلام کی ذات پر۔ درود و سلام ہو تمام شہدائے اسلام، بالخصوص شہدائے کربلا کہ جنہوں نے اپنا پاکیزہ لہو دے کر بنیاد اسلام کو مزید پختہ و مضبوط بنایا۔ ہم بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے ہفتہ وار پروگرام بزم شمس و شموس لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حرم امام رضا علیہ السلام میں اس وقت موجود ہیں اور ہمارے پروگرام کا ہمیشہ سے یہی مقصد رہا ہے کہ ایسی شخصیات کو مدعو کیا جائے کہ جو آپ سب کے لیے نمونہ عمل ہوں، جن سے سیکھنے کو ملے، علماء ہوں، ذاکرین ہوں، نوحہ خان ہوں۔ زیادہ سے زیادہ کوشش یہی رہتی ہے کہ ان کے تجربے سے فائدہ حاصل کیا جائے، ان کی روش کو سمجھا جائے۔ اور آج ہمارے درمیان جو پروگرام کا حصہ ہیں بارگاہ مقدس میں موجود ہیں، آپ سب کے لیے نائب الزیارہ اور دعا گو ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین تحفہ حرم امام رضا علیہ السلام کا کہہ لیجیے آج ہمارے درمیان ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خان، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب شاہد حسین بلتستانی صاحب۔ خوش آمدید کہتے ہیں مقدس بارگاہ میں مولا رضا کی آپ کو۔ بہت بہت شکریہ۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہشتی ماحول ہے، جنتی ماحول ہے اور اس وقت جنت میں موجود ہیں۔ ہمارے تمام ناظرین کو اگر اپنے تاثرات بیان فرمائیں، اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو خاکسار کا سلام اور یا علی مدد۔ شکر گزار ہوں بارگاہ امام رضا میں اور بالعموم بارگاہ محمد و آل محمد میں، اور چونکہ ہم وسیلے کے ماننے والے ہیں تو شکر گزار ہوں بالخصوص آپ صاحبان کا، خصوصاً آپ کا کہ آپ وسیلہ بنے اور مجھے موقع فراہم کیا گیا کہ میں کچھ معروضات اپنے پیش کر سکوں ناظرین کی نظر میں۔ اور کیفیت کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا تو یقیناً بارگاہ مولا رضا جنت ہی ہے، لوگ اسے جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں، مگر یہاں آنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹکڑا نہیں بلکہ یہ کل جنت ہی ہے۔ اور بد نصیبی ہے ہماری کہ ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو، اسے ایک امید ہے بارگاہ رحمان سے، بارگاہ کریم سے، کہ اسے اس کی گناہوں کی بخشش کے بعد بصدق جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہشت میں بھیج دیا جائے گا۔ باوجود اس کے ہمیں اللہ نے زندگی میں ہی، اس ظاہری زندگی میں ہی ایک جنت سے نوازا ہوا ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم غم دنیا میں اس قدر مصروف عمل ہیں اور اپنی ذاتی مصروفیات میں اتنے زیادہ ہم بزی ہیں کہ بہت کم ایسا موقع ملتا ہے کہ ہم اس جنت کو آئیں اور اسے ہم ایکسپیرینس کر سکیں۔ سکون بنیادی طور پر ہے ہی بارگاہ امام رضا میں یا بارگاہ محمد و آل محمد میں ہونا سکون کی علامت ہے۔ ایک سب سے واضح چیز جو میں نے محسوس کی ہے جب بھی میں کسی حرم میں گیا ہوں، اور خاص طور پر بارگاہ امام رؤوف میں جب بھی آتا ہوں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ فقط حرم میں موجود لوگ ہی نہیں بلکہ ساکنان مشہد ہوں یا ساکنان قم ہوں، میں نے کبھی کسی شخص کو پریشان نہیں دیکھا۔ دنیا ہے اور دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ پریشان نہیں ہوتے ہوں گے۔ خدا نے انبیاء پر جب امتحانات بھیجے ہیں تو ہم گناہ گاروں کی کیا حیثیت ہے، ہر شخص کا ہر حوالے سے اس کی فضیلت اور اس کے منصب کے اعتبار سے اس کو دی ہوئی نعمات کے اعتبار سے امتحان ہوتا ہے، مگر وہ تمام امتحانات جو لوگ یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں انہیں ایک آسرا ضرور ہے کہ ہم چاہے کسی ڈپریشن میں ہوں یا کسی پریشانی میں یا کسی بھی ایسی کیفیت میں ہوں رنج و الم کی، تو ایک سہارا ضرور ہے کہ بس ایک بار امام رضا کے دروازے پر آ کر اس کا بوسہ لے لیں، اس کا ایک سجدہ تعظیم کر لیں،
تو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بے شک تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جب سے مولا رضا کے حرم آئے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں جیسے ہی اس حدود میں ہمارا داخلہ ہوتا ہے ہم دنیا کے تمام غم تمام مصیبتیں بھول جاتے ہیں، اور جب یہاں سے واپس جاتے ہیں تو جانے سے پہلے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، دل نہیں چاہتا، ایسا لگتا ہے کہ انسان اپنی ماں کی آغوش سے جدا ہو رہا ہے، اتنا سکون۔ اور ماں کی مثال میں نے اس لیے دی کیونکہ ماں وہ واحد ہستی ہے کہ جس کی نظر میں اس کی اولاد کبھی بھی غلط نہیں ہوتی، بے شک اور یہ تو وہ ہیں جو 70,000 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ان کی کریمی ہے، ان کی مہربانی ہے۔ بلکہ پنجاب کے ایک ذاکر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ انہوں نے ہم پر ترس کھایا ہے کہ ہمیں یہاں بلایا ہے، جب کرم کریں گے تو نہ جانے کیا ہوگا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ امید ہے ہمارے تمام ناظرین استفادہ کر رہے ہوں گے۔ شاہد بھائی، ایران ماشاءاللہ سے آنا جانا لگا رہتا ہے آپ کا، اور جہاں تک میں جانتا ہوں اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایک سلسلہ عزاداری کا جس کی بنیاد آپ نے رکھی، اور کافی پھر وقفہ آ گیا، کچھ مدت آپ آئے، پھر ایک بہت بڑا وقفہ آ گیا، پھر آپ نے اس سلسلے کو پھلتے پھولتے، میں ایام فاطمیہ کا ذکر کر رہا ہوں، ایام فاطمیہ کی جو مجالس ہیں، یہ جو برگزار ہوتی ہیں، اردو زبان میں شاید یہ روش نہیں تھی، لوگوں تک اس طریقے سے منایا نہیں جاتا تھی۔ میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ اس کی آغاز ابتدا آپ سے ہوئی، آپ آئے پاکستان سے، آپ کے ساتھ کچھ احباب آئے، نوحہ خان حضرات آئے، ماتمی حضرات آئے، اور یہ سلسلہ عروج پہ، اور آج اردو زبان دنیا میں یہ سلسلہ پھیل رہا ہے۔ قم سے جو شعاع پھوٹی تھی عزاداری کی اور جناب سیدہ کے غم کی، اور آج دنیا بھر میں پھیلی ہوئی، کیسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے یہ قدم اٹھایا اور آج دنیا بھر میں اس کا سلسلہ جاری ہے؟ یہ دیکھیے آپ کی ذرا نوازی ہے کہ اسے آپ مجھ سے منسوب کرتے ہیں کلی طور پر، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ امر معصومین ہے، اور یہ امر ولایت ہے کہ جس میں کوئی بھی چیز حائل نہیں ہو سکتی تھی، اسے ہونا تھا، اور اسی وقت پر ہونا تھا کہ جس وقت پر یہ ہوا۔ بس یہ لطف ہے کریمہ اہل بیت کا کہ انہوں نے ہمیں نامزد فرمایا، اور یہ نوکری ہمارے حصے میں بی بی نے لکھ دی۔ 2007 میں پہلی مرتبہ جناب معصومہ کی شہادت پر، معصومہ کریمہ کی شہادت پر میرا ایران آنا ہوا، اور اس وقت آغا مراشی نجفی اللہ مقام و رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے کسی نے بتایا، یہاں ایک عالم دین نے، کہ کریمہ اہل بیت کے دربار میں حاضری جناب زہرہ مرضیہ کے دربار میں حاضری کے برابر ہے۔ اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مشکلات ہیں جنت البقیع میں قبر جناب زہرہ ظاہری طور پر جو ہمارے لیے میسر ہے، وہاں جا کر ہم ماتم نہیں کر سکتے، پرسہ نہیں دے سکتے، مجلس برپا نہیں کر سکتے، گو کہ ہم اسی بی بی کی دعا ہیں، اسی بی بی کی حسرت ہیں، اور اسی بی بی کی بارگاہ میں جا کر ہم پرسہ آپ یہ کلام کر رہے تو مجھے قول یاد آ گیا، ایک مجتہد کا غالباً جنت البقیع کا یہ واقعہ ہے، جو اگر مرشی کا آپ نے ذکر کیا تو کہتے ہیں جنت البقیع میں وہ کھڑے ہو کے مجتہد پریشان تھے، سرگردان تھے کہ بی بی میں کس سمت رخ کر کے آپ کو سلام کروں، تو کہتے ہیں روتے روتے وہ غشی میں مبتلا ہو گئے، اور جناب سیدہ وہاں ان کے سامنے آئے کہ اے شیخ تم نے اتنی زحمت کیوں کی کہ تم قم سے اٹھ کر بقیع تک آئے، اگر تمہیں میری زیارت کرنی تھی میں تو تمہارے پڑوس میں موجود اللہ اکبر، تم قم میں حرم معصومہ میں چلے جاتے، تمہیں میری زیارت ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی اس قول سے میں چاہوں گا کہ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس نسبت سے کہ جناب معصومہ کی زیارت جناب سیدہ کی زیارت کا ثواب رکھتی ہے، جی، تو اس سلسلے سے آگے دیکھیے میں کیا اور میری اوقات کیا، ان کے دربار کا ایک ذرہ بھی مجھ سے بہت زیادہ عظیم تر ہے۔ میں ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ میرے ہمکار، میرے برادران، جس میں سر فہرست استاد بزرگوار شہید سبت جعفر زیدی اللہ مقامہ، انہوں نے ہماری سرپرستی فرمائی، شیخ احمد صاحب حیت سید الشہداء کی جو روح رواں شیخ احمد نجفی صاحب، انہوں نے، ان کے ہمکاروں نے ہماری سرپرستی فرمائی، آغا رضوی جن کا تعلق بھی بلتستان سے ہے، سید محسن رضوی، یہ تمام لوگ یہاں کے ساکنان تھے، ان سب نے مل کر، اور پھر اس کے بعد میرے برادران میر حسن میر صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، انتہائی مخلص اور بہترین ذاکر ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی اور میرے بہت ہی روح اور دل کے قریب جناب میر تکلم صاحب، شاعر بے بدل اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا وہ، اور پھر ہمارے ماتمی ساتھی علامہ علی عباس نقوی، ہم سب نے مل کر اس پروگرام کو ترتیب دیا۔ گو کہ وسیلہ یہ ناقص ذہن بن گیا، مگر اس میں ان سب کا برابر حصہ ہے، اور ان سب نے بہت خوبصورتی سے، بہت محنت سے اس پروگرام کو سجایا، جن کے میں نے نام لیے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بعد میں بھی شامل ہوئے، جیسے آغا سلمان نامدار ہیں،
اس کے علاوہ یاور بھائی ہمارے استاد صفت جعفر زیدی کے شاگرد، یہ سارے لوگ اس میں ہمارے ہمکار رہے. اور یہ سلسلہ بعنوان ایام فاطمیہ کریمہ کی بارگاہ میں اسی حوالے سے شروع کیا گیا کہ کریمہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ جناب زہرا کی بارگاہ میں. تو اس کا ایک ہدف تو یہ تھا جو بنیادی ہدف تھا اور جو سب سے زیادہ مہم ہدف تھا، کیونکہ دور حاضر میں ان نامساعد حالات میں جناب زہرا کی فضیلت اور ان کے مصائب کا پرچار کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے. اور یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کو ہر معصوم نے اپنی مصیبت بھول کر یا زہرا کہہ کر یاد کیا. تو بنیادی مقصد یہ تھا، مگر اس کے ساتھ قم میں اس مجلس کو برپا کرنے کا ایک اور اہم ہدف یہ تھا کہ ارتباط پیدا کیا جائے اہل علم میں اور عوام میں. جب تک ہم علم سے دور رہیں گے ہم آل محمد پر آل محمد کی بارگاہ سے ہم فیضیاب نہیں ہو سکیں گے. دشمنوں نے بڑی سازشیں کی ولایت کے پیغام کو ناقص قرار دینے کے لیے اور فتنہ گری کا راستہ اختیار کیا، اور ہمارے درمیان مابین مومنین بہت سارے خرافات اور بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی. تو قم چونکہ مرکز علوم ہے اور یہ وہ سرزمین ہے کہ اس کے بارے میں اور بہت سی حدیثیں موجود ہیں کہ سب سے آخر میں جس جگہ پر قیامت برپا کی جائے گی وہ سرزمین قم ہے. تو علم کے دریا یہاں سے بہتے ہیں باقر العلوم کے صدقے میں. تو ہم نے یہ بھی جناب کریمہ کی ہی طرف سے ایک لطف تھا کہ انہوں نے یہ چیز ہمارے ذہن میں ڈالی کہ کیوں نہ ایک ایسی مجلس کا انعقاد کیا جائے کہ طرفین کے جو مشترکات ہیں جو ہمارے بنیادی تشیع کے بنیادی ہمارے عقائد ہیں کہ جو انسانیت پر مبنی ہے، جس کا مقصد فلاح انسانیت ہے اور ایک ایسا معاشرہ دینا ہے کہ جہاں پر کوئی بھی انسان خود کو چھوٹا نہ سمجھے، جہاں تقوی معیار ہو، جہاں خاندان معیار نہ ہو. تو اس پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے اس سے بہترین راستہ کوئی نہ تھا کہ ہم ارتباط قائم کریں لوگوں اور علماء کے درمیان. اور ہمارے مراجعین عظام کے جن کی خدمات کا صلہ ہمیں آج تک مل رہا ہے، ہمیں آج بڑی آسانی سے ہم علی ولی اللہ کی اذان دیتے ہیں، بڑی آسانی سے ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں، مگر اس کے پیچھے ہمارے مجتہدین کرام عرفاء اور وہ اولین عزاداروں میں سے تھے کہ ان کا خون شامل ہے، ان کا پسینہ شامل ہے، ان کی خدمات شامل ہیں. تو ایک سازش کے تحت اسے متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ہم نے کوشش یہ کی کہ طرفین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے اور آنے والی نسلوں کو افراط و تفرید سے بچا کر درمیان کا ایک راستہ دیا جائے کہ جو نصرت امام زمانہ میں کارفرما ثابت ہو اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کا سبب بنے. تو یہ دو بنیادی اہداف تھے اور ماشاءاللہ پچھلے 15 سالوں سے تقریباً یہ سلسلہ جاری ہے اور اسی مجلس کی برکت سے پوری دنیا میں شہادت فاطمیہ کا پرچار ہو رہا ہے. اردو زبان میں موجود نہیں تھا پہلے، بہت مختصر پیمانے پر منائی بھی جاتی تھی تو وہ فقط اہل علم یا علماء کے درمیان مخصوص مجالس ہوا کرتی جی. اور اگر تھا بھی، دیکھیے تھا بھی تو وہ اس عنوان سے نہیں تھا، یعنی ارتباط کے عنوان سے نہیں تھا، یعنی کہ باقاعدہ طور پر ایک کیمپین کی عنوان سے نہیں تھا. جناب زہرا کی مصیبت تو بیان کی جاتی ہے ان کی شہادت پر، اور خود اردو زبان میں شیخ احمد صاحب اس کا انعقاد کرتے تھے، مگر اس عنوان سے ایک بین الاقوامی سطح پر اور ارتباطی عنوان سے پہلی مرتبہ یہ 2008 میں. بہت زبردست کہہ لیجیے، بہت بڑی خدمت، عظیم خدمت ہے اور یہ لطف امام کے بغیر ممکن نہیں ہے. بے شک امام رضا علیہ السلام کا لطف شامل حال رہا اور ان کے اذن سے یہ مجلس برگزار ہوئی شہر بی بی معصومہ قم میں. ایک بھائی کی اجازت سے، ایک بہن کے دیار میں آپ نے اس چیز کا انعقاد کیا. خدا آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور احسن جزا. بے شک امام رضا، میں مانتا ہوں اس چیز کو، عقیدہ رکھتا ہوں اس چیز پر کہ امام کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. بے شک امام رؤوف امام ہیں، مہربان امام ہیں. علماء کہتے ہیں کہ مشہد میں رہنے والوں کے لیے امام کی کرامات ایک عادی عمل ہے. بے شک مشہد میں آپ 3 دن کے لیے بھی آ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی کرامت آپ کے ساتھ رونما ہوئی ہے، بس آپ کو ہوشیار رہنا ہے. سبحان اللہ. کون سا عمل ایسا تھا جو امام کے ذریعے انجام پایا ہے؟ تو یہ عادی عمل ہے. مشہد کی فضاؤں میں کرامتیں موجود ہیں، شفا موجود ہے، برکتیں موجود ہیں. بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں ہے. نائب زیارہ دعا گو تمام ناظرین کے لیے ہم، اور اس وقت پشتے ہمارے پیچھے بالکل روبرو ہم مسجد گوھرشاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. حرم امام رضا علیہ السلام اس وقت موجود ہے اور بہت سارے ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاہد بھائی ماشاءاللہ سے نو خان کے روپ میں آپ کو دیکھا ہے، مدح خان کے روپ میں دیکھا ہے، تو آج ہم مذہبی اسکالر کہہ لیجئے اس روپ میں آپ کو پہلی دفعہ غالباً ہمارے ناظرین نے دیکھا ہے. تو بہت اچھا لگا اور خدا تمام نوح خانوں کو یہ بنیادی نکات ہوتے ہیں
یہ اساسی نکات ہوتے ہیں اس منبر کے، اس مسند کے، کہ آپ تعمیری پہلو کتنا رکھتے ہیں اپنے کلاموں میں، اپنے کردار میں، معاشرے میں۔ یہ پہلو جس طرح شاہد بھائی ہم سب نوحہ خانوں کے لیے، جونیئرز آنے والے تمام نوحہ خانوں کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کیے جائیں گے۔ بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں موجود ہیں، دعا گو ہیں آپ کی سلامتی کے لیے۔ ہمارے تمام ناظرین منتظر ہیں کچھ سننے کے لیے آپ سے۔ مولا کی بارگاہ میں سے کیا پیش فرمائیں گے ہمارے تمام ناظرین کے لیے؟ چلیں، جناب زہرا کی شہادت کے عنوان سے میں حاضر ہوں، اور اب آنے والے ایام جو ہیں وہ بی بی کی آمد کے ہیں، بالکل، تو 2 سے 3 اشعار میں بی بی کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ میر تکلم صاحب کا یہ لکھا ہوا کلام پیش کر دیتا ہوں۔ مدحت ملکہ حیا کیجئے، مدحت ملکہ حیا کیجئے، مدحت ملکہ حیا کیجئے، مدحت ملکہ حیا کیجئے، بے خمس الفاظ کا ادا کیجئے۔ خمس الفاظ کا ادا کیجئے، سبحان اللہ۔ آپ خود ماشاءاللہ شاعر محمد والے محمد، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، اور میرے لیے خود سعادت کی بات ہے کہ ایک شاعر نے میرا تعارف اس طرح کروایا۔ میں شعرات کی نظر کرتا ہوں۔ خمس الفاظ کا ادا کیجئے، اور گر سکھا دیں گے مدح زہرا کے، گر سکھا دیں گے مدح زہرا کے، ارے آپ فیضا سے رابطہ کیجئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فیضا سے رابطہ کیجئے۔ اور یہ شعر خاص طور پر نظر کر رہا ہوں تمام کائنات میں رہنے والے ان لوگوں کی نظر کہ جو یا حسین کہہ کے روتے ہیں اور یا علی کہہ کے خوش ہوتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ کہ جو ایام فاطمیہ میں دور دور سے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ بہت سارے لوگ کہ جنہوں نے اپنی پوری تیاری کر لی تھی، رخت سفر باندھ لیا تھا، مگر چند مجبوریوں کے بنا پر وہ یہاں نہیں آ سکے۔ ان سب کی جانب سے میں نائب و زیارت ہوں، اور یہ شعر ان کی نظر۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ آپ فیضا سے رابطہ کیجئے، ارے ہو جو محسوس دل میں ہو بے علی، ہو جو محسوس دل میں ہو بے علی، اپنی ماں کو دعا دیا کیجئے، اور آپ کے در پہ آ گیا بی بی، آپ کے در پہ آ گیا بی بی، میری قسمت کا فیصلہ کیجئے، میری قسمت کا فیصلہ کیجئے۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر مگر ایک پیغام، جیسے کہ نص قرآن سے ثابت ہے کہ امیر المومنین تمام صاحبان ایمان کے باپ ہیں، اور جناب زہرا امیر المومنین کا نصف ایمان ہے، تو یہ بی بی کل مومنات کی مادر گرامی بھی ہے۔ اور ایک اور حدیث سرکار کی ہے، فاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے ایام فاطمیہ کا دوسرا پیغام کہ سرکار رسالت رحمت للعالمین ہے، اور اگر کسی شخص کو سرکار کی رحمت سے فیضیاب ہونا ہے تو ادھورا رسول رحمت نہ دے سکے گا جب تک جناب زہرا کی ولایت کو نہ مان لیا جائے۔
آپ فیضا سے رابطہ کیجئے اور آپ بھی دین کی طرح مشکل میں سیدہ کہا کیجئے خمس الفاظ کا ادا کیجئے اللہم صلی علی محمد مجھے 4 مصرے یاد آ گئے جناب سیدہ کا آپ نے ذکر کیا. بتا رہے ہیں ملائکہ عرش سے آ کر, سبحان اللہ, بتا رہے ہیں ملائکہ عرش سے آ کر فلک کا در وہ زمین پر ہی کھول سکتی ہے. سبحان اللہ. بتا رہے ہیں ملائکہ عرش سے آ کر فلک کا در وہ زمین پر ہی کھول سکتی ہے. تو انبیاء کی صداقت کی ہے سند زہرا, تو انبیاء کی صداقت کی ہے سند زہرا. تیرے خلاف نجاست ہی بول سکتی ہے. آئے سبحان اللہ, سبحان اللہ, تیرے خلاف سبحان اللہ, نجاست ہی بول سکتی ہے. بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں موجود ہے. بہت سارے دنیا بھر میں نوحہ پڑھنے والے مدح خوان آپ کو آئیڈیل مانتے ہیں, آپ سے سیکھتے ہیں, بے تحاشا شاگرد ہیں آپ کے. تو بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں موجود ہیں. بچے چھوٹے نوحہ خوان جب آپ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں, استاد کی نظر سے, کیسا محسوس کرتے ہیں کہ اس ذکر کی بدولت یہ منصب جو آپ کو عطا ہوا ہے اس حرم امام رضا علیہ السلام میں, اور آنے والی نسلوں میں بے تحاشا نوحہ خوان ہیں, ہمارے جونیئرز ہیں, سیکھنے والے, ان کے لیے کیا پیغام دیں گے بارگاہ امام رضا علیہ السلام؟ پیغام دینے کی میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے, لیکن میں اپنے تجربات ہی شیئر کر سکتا ہوں. اور یہ وہ در ہے کہ جہاں کوئی بھی صفت ہماری صفت ذاتی نہیں ہے, بالکل یہ عطا کردہ ہے جناب زہرا سے اور معصومین علیہ السلام سے. اور یہ صرف عطا ہی نہیں ہے بلکہ یہ جب منصب اور عزت مل جائے تو ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے کہ ہم اسے کس طرح سے برتتے ہیں اور اس سے کتنا استفادہ کرتے ہیں اور کتنا سوء استفادہ کرتے ہیں. تو آنے والے جو میرے برادران ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ جب یہ طے کر لیں حر کی طرح کہ ہمیں در حسین پر سجدہ ریز ہونا ہے, طے کرنا آپ کا اختیار ہے, مگر اس کے بعد عطا کرنا امام حسین اور ان کی آل کا وظیفہ ہے, اور یہ وہی عطا کرتے ہیں. تو کوئی بھی صفت یہاں صفت ذاتی نہیں ہے. اور جب یہ طے کر لیں تو یہاں کے قوانین کو, یہاں کے اصولوں کو ذہن میں رکھیں کہ وہ کون سے کام ہیں جو ایک عام آدمی کر سکتا ہے, وہ کون سے کام ہیں جو ایک عام آرٹسٹ کر سکتا ہے اور آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کا منصب جدا ہے. آپ کو جناب زہرا نے دعا دی ہے, آپ وہ ہیں کہ جسے سید سجاد نے ممبر پر بٹھایا ہے. تو ان حدود کو, ان قیود کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. سرکار امیر کا فرمان ہے کہ میرے دشمن دنیا میں کامیاب تو ہیں مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے. میں علی سفیر خدا ہوں, مجھے عدل پر فیصلے کرنے ہیں. تو عدل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھائیں. اور بڑا آدمی وہی ہوتا ہے کہ جس سے لوگ فیضیاب ہوں. بالکل ایسا ہی. ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم پر مولا کا کرم ہے, ظاہری نعمات ہمیں مل جاتی ہیں, تو ہم اس نعمت کو دلیل بنا دیتے ہیں اس بات کی کہ یہ ہم پر کرم ہے. کرم وہ تب ہوگا کہ ان نعمات سے ہم دنیا کو فیضیاب کر سکیں, ورنہ وہ کرم نہیں ہوگا بلکہ امتحان ہوگا. تو اس امتحان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس راستے پر چلیں. یہ راستہ بڑا نازک ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج اگر میں اس مقام پر ہوں دنیا کی نظر میں, میں خود کو تو بہت ہی خاکسار اور بہت ہی سب سے کم سمجھتا ہوں, مگر آپ بھائیوں کی محبت ہے کہ آپ کسی قابل سمجھتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ فضیلت میری نہیں, میرے ماں باپ کی ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا, انہوں نے مجھے حلال کھلایا, علی کی ولایت پر باقی رکھا. تو آج میں ذکر کر رہا ہوں. میری فضیلت یہ تب بنے گی جب میری اولاد اس ذکر کو کرے گی. یہ میں جو بھی کر رہا ہوں یہ میرے والدین کی فضیلت ہے. سبحان اللہ. مولا انشاءاللہ جیسا آپ چاہتے ہیں مولا ویسا آپ کو عطا کرے. آپ مولا کے منظور نظر ثنا خان ہیں, بارگاہ امام رضا علیہ السلام. بے تحاشا لوگ کمنٹ میں التماس دعا کر رہے ہیں, اور میں چاہوں گا کیونکہ مقدس بارگاہ ہے, بہت کم ایسا موقع آتا ہے کہ آپ جیسی شخصیات ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. میں انتہائی انکساری کے ساتھ, آپ خستہ بھی ہیں, تھکے ہوئے ہیں, مجھے پورا احساس ہے, لیکن ہمارے تمام ناظرین سننا چاہتے ہیں. چلے میں بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں
دو بند میر تکلم صاحب کے لکھے ہوئے وہ پڑھ دیتا ہوں، اور پھر دو بند میں شاعر عظیم ڈاکٹر ریحان اعظمی مرحوم کے لکھے ہوئے، اور وہ کلام ایسا کلام کہ جو امام رضا کے عنوان سے خاکسار کا تعارف بھی بنا، اور حرم مقدس کے اردو ڈپارٹمنٹ سے اس کو نشر بھی کیا گیا، ڈاکومنٹری میں بھی چلا ہے، ڈاکومنٹری میں چلا گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز امام رؤوف نے ناچیز کو عطا کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یا سری الرضا یا سری الرضا یا من اسمہ الدوا و ذکر و شفا یا سری الرضا یا سری سارے عالم کا مسیحا ہے تیرا صحن شفا، سارے عالم کا مسیحا ہے تیرا صحن شفا، اے غریب الغربا اے غریب الغربا، سارے عالم کا مسیحا ہے تیرا صحن شفا، اے غریب الغربا۔ ہائے ہائے ثانی خاک شفا، ثانی خاک شفا ہے یہ تیرا صحن شفا، سارے عالم کا مسیحا ہے تیرا صحن شفا، ہائے ہائے اے غریب الغربا، ہائے ہائے کیا ہے صحن شفا۔ لا دوا سارے مریضوں نے ہے صحت پائی، لا دوا سارے مریضوں نے ہے صحت پائی، تیرے قدموں کی بدولت یہ سعادت پائی، کہ یہاں پانی بھی یہاں پانی بھی نظر آتا ہے زمزم جیسا، سارے عالم کا مسیحا ہے تیرا، ہائے ہائے اے غریب الغربا، سارے عالم کا مسیح، ہائے ہائے سارے عالم کا مسیحا ہے تیرا صحن، آئے آئے گنبد کے سائے میں بیٹھے بند سنیے۔ سائے میں جب تیرے گنبد کے کبھی آتا ہوں، سائے میں جب تیرے گنبد کے کبھی آتا ہوں، آسمانوں سے کہیں آگے نکل جاتا ہوں، ارے اتنی نزدیک سے اتنی نزدیک سے سورج کو یہیں پر دیکھا، سارے عالم کا مسیحا، ہائے 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 اے غریب الغربا۔ بند سنیے گا شمس بھائی۔ ارے فجر کا وقت تھا، فجر کا وقت تھا، جب مجھ کو یہ احساس ہوا، ایک ہی راگ تھا اور ایک ہی سر تھا، ارے دل کی دھڑکن سے دل کی دھڑکن سے ملی جب تیری نوبت کی صدا، سارے عالم کا مسیحا ہے تیرا شفا، اے غریب الغربا، اے غریب مقطع سے پہلے ایک بند، سارے عالم کا مسیحا ہے تیرا صحن شفا، آئے ہائے اللہ اکبر، آپ کے دل کی آواز ہے، اے غریب میرا کچھ بھی نہیں
میرا کچھ بھی نہیں سب تیری عطا ہے سرکار، تیرے بیٹے تیری بیٹی تیرے گھر بر پہ نثار، میرا کچھ بھی نہیں سب تیری عطا ہے سرکار، میرے بیٹے تیرے بیٹے تیرے بیٹے تیری بیٹی تیرے گھر بر پہ نثار، میرا بیٹا میرا بیٹا میری بیٹی میرا گھر بار رضا، سارے عالم کا مسیحا ہے تیرا صحن شفا، اے غریب الغربا۔ ایام فاطمیہ کا آپ نے ذکر کیا، میں اس مقطع میں ہی اس کو بند کر دیتا ہوں پوری بات کو۔ اے غریب الغربا، اے غریب حق تکلم وہ ولایت کا ادا کرتے ہیں، مجلس فاطمہ جو قم میں بپا کرتے ہیں، یہ کرم آپ کا یہ کرم آپ کا ہے اور کریمہ کی دعا، سارے عالم کا مسیحا ہے تیرا شہن شفا۔ آئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ دوبند ریحان اعظمی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں ذکر میں کہ ان کا لکھا ہوا کلام پہلی بار مولانا رضا کی بارگاہ میں نے پڑھا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ ہائے ہائے، آپ سب کی جانب سے، ناظرین کی جانب سے نائب الزیارت ہوں۔ اے المدد مولا رضا، ہائے ہائے، نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، ہائے ہائے، تو ہے مسیحائے جہاں، شاہ خراساں ہے لقب، یوں ہر فرشتہ روزے پر آتا ہے تیرے بعد، حارد نہیں ہوتی تیرے روزے پہ کوئی بھی دعا، نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر، اور تیرے ہی دسترخوان پر ہوتا ہے جنت کا گمان، جنوں ملک لیتے ہیں سب تیرے ہی در سے روٹیاں، مولا تیرا مقروض ہے ہر ایک گدا و بادشاہ، نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء، المدد۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ریحان مجھے کو ہے یقین مولا رضا کی ذات سے، یہ نوکری شبیر کی جائے گی اب نہ ہاتھ سے، نوحے لکھوں گا میں صدا، نوحے پڑھوں گا میں صدا، ماتم کروں گا میں صدا، دیتے رہیں گے وہ صلہ، کہ نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔
اللہم صلی علی صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ آپ کی ذرا نماز بھائی آپ کا کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور آپ کی ہمارے ذرا پروگرام نماز کا حصہ بنے۔ بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں دعا گو ہیں تمام ناظرین کے لیے اور دعا گو ہیں شاہد بھائی کے لیے، اور آپ سے شاہد بھائی یہ التماس ہے ہمارے تمام ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جب جب مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ مقدس مقامات پر موجود ہیں، ان کی نیابت میں اگر آپ زیارت فرمائیں گے تو یہ احسان ہوگا ہم پر بھی اور ہمارے تمام ناظرین پر بھی۔ آپ مولا کے منظور نظر مداخوان ہیں، مولا کے حرم میں موجود ہیں مولا، اور یہ کلام جو آپ نے ابھی پڑھا حرم امام رضا علیہ السلام کی ڈاکومنٹری کا حصہ ہے، اور آج سے کافی سالوں پہلے یہ ڈاکومنٹری کا حصہ بنا تھا، تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے مولا کے، کہہ لیجئے کہ عصر حاضر کے آپ دیبل جس ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں مولا کے ثنا خوان ہے، یہ منصب مولا نے آپ کو عطا کیا ہے۔ ہمارے تمام ناظرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اتنے مقدم اور اتنے معزز ہیں مولا کی بارگاہ میں کہ انہوں نے آپ کو مستقل اپنے جوار میں ہی رکھا ہوا ہے۔ ہم کوتاہی کرتے ہیں، نہیں آ پاتے اور بہت سارے دیگر شرعی اور دنیاوی معاملات میں مصروف رہتے ہیں، میں تو پھر بھی یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ بہت سارے لوگ نہیں آ پائے اور نہیں آ پائیں گے، ان سب کی جانب سے اور اپنی جانب سے بھی میں آپ سے، آپ کی اور پوری ٹیم سے اور یہاں جتنے بھی ہمکاران اور خدام ہیں مولا رضا کے، میں دست بستہ آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیشہ شب و روز آپ کے یہاں گزرتے ہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، بہت شکریہ۔ یہ تھے بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خان مدح خان جناب شاہد حسین بلتستانی صاحب، جنہیں آپ مولا رضا علیہ السلام کے حرم سے سن رہے تھے۔ ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے، نائب الزیارہ اور دعا گو ہیں آپ تمام ناظرین کے لیے جو کمنٹ میں التماس سے دعا کا کہہ رہے ہیں، جو مسلسل ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، وہ تمام چینلز جو اس پروگرام کو اپنے چینل سے نشر کرتے ہیں، آپ سب کے لیے نائب الزیارہ اور دعا گو ہیں مولا رضا علیہ السلام کے حرم سے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شمس جعفری اور حرم امام رضا علیہ السلام کی اردو ٹیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك